سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایک دینی مجلس میں جمع ہونے کی توفیق بخشی اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمارے اور آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اس مجلس کو ہم سب کے لیے خاص طور پر اور عام طور پر ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کا اور نجات کا ذریعہ بنائے. میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کی ہمارے اور آپ کے اوپر اتنی نعمتیں ہیں، اس نے اتنی نعمتوں سے ہمیں نواز رکھا ہے کہ اگر ان نعمتوں کو سوچنا چاہیں تو سوچ بھی نہیں سکتے اور اگر گننا چاہیں تو گن بھی نہیں سکتے. بغیر مانگے بغیر کچھ لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی نعمتوں سے نوازا ہے کہ اگر اس میں سے ایک نعمت بھی چلی جائے تب ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. یہاں تک کہ ہماری انگلیوں کے جو پوروں پہ ناخن ہیں دیکھنے میں کوئی بہت بڑی چیز نہیں لگتی، لیکن اگر ایک انگلی کا ناخن نکل جائے اور دوبارہ نہ آئے اور اس کا شیپ چینج ہو جائے تو کتنا بھونڈا سا اور عجیب سا لگتا ہے کہ کیسی عجیب سی انگلی ہو گئی. اللہ نے اپنے نظام کے تحت ہمیں بڑا خوبصورت ڈھانچے میں بنایا بھی ہے اور پھر ہمیں بنا کر اس دنیا میں ہماری ضرورتوں کا سامان بھی اللہ رب العزت نے رکھا ہے. ہر چیز جو ہماری ضرورت ہے وہ اللہ نے دنیا میں اتار دی اور اس کے عوض میں رب تعالیٰ نے ہم سے کچھ بھی مطالبہ نہیں کیا سوائے اس کے تم اپنی زندگی جیو، رات گزارو، دن گزارو، جو چاہے کھاؤ، جو چاہے پیو، جو چاہے پہنو، بس اتنی سی شرط ہے کہ رب کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارو. جو کھانا ہے بس ایسے کھاؤ اور وہ کھاؤ جو اللہ نے تمہیں کھانے کے لیے حلال کیا اور جائز طریقے سے اللہ نے تمہیں دیا ہو وہ کھا لو، اسی طریقے سے اپنی زندگی گزار لو. زندگی کا دیکھیں کچھ بھی پتہ نہیں. ابھی یہاں آپ جو جوان بھائی بیٹھے ہیں اور بہنیں ہیں وہاں غور کریں کہ ابھی ایسا لگتا ہے جیسے کل ہمارا بچپن، ابھی کی تو بات ہے کہ کل بچپن تھا، اور جن کے بال سفید ہو گئے اور 50 پلس سے 50 سال سے اوپر ان کی عمر ہو گئی
انہیں لگتا کہ ابھی تو کل کی بات ہے، مگر وہ 50 سال میں جوان بچوں کے باپ بن چکے ہوتے ہیں۔ انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہماری 50 سال عمر ہو گئی۔ ہاں، جب انہیں لگتا ہے کہ ہم پہلے اتنا کام کر لیا کرتے تھے اور اب کام کرنے میں تھکاوٹ ہو رہی ہے، اب ہم اتنا چل پھر نہیں پا رہے، اب اتنا کام نہیں کر پا رہے، تب انہیں لگتا ہے کہ ہاں بھائی اب عمر جو ہے واقعی ہماری ہو گئی اور اب ہمارا بڑھاپے کی طرف سفر شروع ہو گیا۔ 50 سال تک تو آدمی کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ کیسے زندگی گزر گئی۔ پہلے اپنی مستی میں زندگی گزر گئی، 25 سال تک، 30 سال تک تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم ہیں کہاں۔ جو اپنے من میں آیا، جب چاہے سو گئے، جب چاہے اٹھ گئے، جب چاہے جاگ گئے، جو چاہے کر لیا۔ پھر شادی ہو گئی، 1-2 سال وہ بھی ایسے ہی گزر گئے، پھر لگا کہ بچے ہو گئے تو کوئی ذمہ داری ہے۔ اب ذمہ داری کا احساس ہوا تو بچوں میں انسان گم ہو گیا، اپنی خوشی، اپنی تمنا، اپنی چاہت سبھی بھول گیا۔ بڑے بڑے ارمان ہوتے تھے مگر بچے ہونے کے بعد وہ سارے ارمان بچوں میں چلے گئے۔ اب اسے بچوں کی چاہت پوری کرنے سے اپنی چاہت سے زیادہ خوشی ہونے لگی، گویا کہ اس نے اپنی پوری زندگی اپنے بچوں کے خوشیوں کے نام کر دی، اور یوں وہ زندگی گزارتا گیا۔ بچوں نے کہا یہ لا دو، بھلے سے اس کے پاس حالات نہ ہوئے مگر وہ تھک تھکا کے بچوں کی چاہت کو پوری کرنے کی ہر حال میں کوشش کرتا رہا، اور یوں بچے جوان ہو گئے اور یہ بڑھاپے کی طرف چل دیا اور زندگی گزر گئی اور پتہ بھی نہیں چلا کہاں زندگی گزر گئی۔ اچھا، ایک عجیب بات اور مزے کی بات یہ ہے اس دور میں، یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ بڑھاپا، اب تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ بڑھاپا آئے گا بھی نہیں آئے گا۔ جتنی جوان موتیں ان 3-4 سالوں میں ہو رہی ہے، اور وہ بھی اچانک، کیا ہوا کہ بھئی ہارٹ فیل ہو گیا، کیا ہوا کہ پتہ ہی نہیں چلا، کیا ہوا کیسی دنیا سے چلے گئے۔ ایسی موتیں پہلے نہیں ہوا کرتی تھی، اب تو جوان موت، شہر میں آپ دیکھیں روزانہ گروپ میں کوئی نہ کوئی انتقال کی خبر ہے۔ زندگی کا ایسا لگتا ہے جیسے بھروسہ اٹھ گیا ہو۔ پھر جب یہ زندگی ختم ہونی ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، کب ہوگی یہ ہمیں پتہ نہیں، اللہ کو پتہ ہے، جوانی میں یا بڑھاپے میں۔ جب بات یہ ہے تو پھر کیوں نہ ہم اپنی زندگی کو اس انداز میں گزاریں جو یہاں سے مرنے کے بعد کام آئے۔ کوئی بھی چیز دنیا میں ہمارے ساتھ ہی نہ رہ سکی۔ دنیا میں اگر گھر بنایا اس سے ہمیں نکلنا ہے، کاروبار کیا اس سے ہمیں ایک دن ساتھ چھوٹنا ہے، یار دوست بنائے ان سے بھی ہمارا ایک دن ساتھ چھوٹ جانا ہے۔ تو زیادہ دنیا میں دل لگانے کے بجائے اپنی آخرت کی تیاری پر انسان زیادہ فکر کرے گا، تو کم سے کم جب دنیا چھوڑ رہا ہوگا تو اسے غم نہیں ہوگا کہ میں جا رہا ہوں دنیا سے، بلکہ اسے ایک اطمینان ہوگا کہ میں نے اپنی آخرت کی اور قبر کی تیاری کر لی ہے دنیا میں رہ کر، لہذا میں دنیا سے جا رہا ہوں، دنیا سے اچھی جگہ، بری جگہ نہیں۔ جو لوگ دنیا سے ایمان کی حالت میں اور آخرت کی تیاری کر کے جاتے ہیں انہیں تو جنت ملتی ہے اور قبر ان کا جنت کا باغیچہ بن جاتا ہے، اور جو دنیا میں غفلت کی زندگی گزار کے جاتے ہیں ان کی قبر ان کے لیے تنگ ہو جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان کی پسلیاں آپس میں اس طرح جیسے انگلیوں میں ڈالیں، ایسی ان کی پسلیاں آپس میں اس طرح گھس جاتی ہیں قبر کی تنگی کے باعث، اور پھر اللہ کی طرف سے ان کو جو پکڑ ہوتی ہے وہ بڑی خطرناک۔ یہ تو فیصلہ مجھے اپنا اور آپ میں سے ہر ایک کو اپنا کرنا ہے کہ کون کیسی زندگی گزار کے جائے۔ آج کے دور میں کسی پر کسی کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، زبردستی کوئی کسی کو کچھ کروا نہیں سکتا ہے۔ دل سے جب تک بندہ نہیں چاہے گا تب تک بندہ اپنی زندگی کو بدل نہیں سکتا۔ یہی ہماری آج کی تقریر کا عنوان بھی ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ کو بدلنا نہ چاہیں، جب تک ہماری انٹینشن نہ ہو، جب تک ہماری اپنی تمنا نہ ہو کہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں گے، تب تک دوسرے کی کوئی بات ہمیں بدل نہیں سکتی۔ میں یہ بیان کروں، آپ یہ تو کہیں گے کہ بیان بہت اچھا تھا یا بہت خراب تھا یا ٹھیک تھا، یہ تو کوئی بھی کہہ دیتا ہے، لیکن اس بات کو سننے کے بعد وہی انسان عمل کرے گا جس نے اپنی نیت کو بدلنے کی کر لیا۔
اور قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی، رب تعالیٰ نے اس میں یہ بتا دیا کہ جب تک کوئی خود کو بدلنا نہ چاہے اللہ بھی اس کی مدد نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے دنیا میں نیکی اور برائی، اچھائی اور برائی، گناہ اور نیکی دونوں کے راستے کھول دیے ہیں۔ چاہے تو اس طرف چلو چاہے تو اس طرف چلو، یہ دنیا ہے، ہم نے تمہیں چھوٹ دے دی۔ نیکی پہ چلو گے تو اس کا صلہ ملے گا، برائی پہ چلو گے تو اس کا گناہ ملے گا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلہ ہے۔ اچھا کیسے بدلتے ہیں؟ دیکھیے آج ایک بڑی عجیب بات ہے، کچھ سمجھنے کی میں سمجھانے کی کوشش کروں گا اپنے آپ کو بھی اور آپ سب بھائیوں کو اور بہنوں کو جو گھر میں ایک چیز ہے۔ اس وقت گرمی آئی، گرمی آنے کے بعد کسی نے کوئی تقریر کی کہ بھئی ہلکے کپڑے پہن لو، کچھ پڑھنے کی ضرورت پڑی آپ کو، کہیں سننے کی ضرورت پڑی کہ کپڑے گرم اتار دو، ٹھنڈے پہن لو، وولن کپڑے نہ پہنو، اونی نہ پہنو بلکہ سوتی پہنو، کسی نے سمجھایا، بتایا کسی نے ہمیں؟ نہیں، بلکہ موسم اور ایٹماسفیئر اور ماحول بدلا، ماحول کے بدلنے سے خود بخود ہمارا لباس بدل گیا۔ اسی طرح برسات جب آئے گی اور پانی برسے گا، کوئی سمجھائے گا ہمیں کہ چھتری لے کر کے جاؤ اور اپنے گھروں کو اوپر سے ڈھانک لو کہ پانی نہ آئے؟ ماحول آیا، موسم بنا اور موسم نے ہمیں سمجھا دیا کہ اب یہ کرنا ہے۔ یہ ہے ماحول۔ سردی آئے گی، جسم محسوس کرے گا، جب محسوس کرنے لگے گا جسم سردی تو یہ جسم اپنے اوپر اونی کپڑا اپنے آپ کے ہاتھوں کے ذریعے لے آئے گا۔ اسی طرح کہ ماحول جس چیز کا ہوگا اسی چیز کو بندہ زندگی میں قبول کرے گا اور اسی پر عمل کرے گا۔ لاکھ کتابیں پڑھ لو، لاکھ علم حاصل کر لو، جب تک ماحول نہیں ہوگا ہمارے آپ کے گھروں میں دین کا، اس وقت ہماری آپ کی زندگیوں میں دین نہیں آئے گا۔ آوازیں نہیں آئے گی اندر سے، جو آواز آتی ہے دل سے بھئی یہ غلط ہے اور یہ صحیح، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ پتہ کب چلتا ہے گرمی کا اور سردی کا؟ یہ جو موسم ہوتا ہے ہمارے آپ کے گھروں میں اور ہماری آپ کی زندگیوں میں، جب تک اندر سے آواز نہ آنے لگے تب تک اطمینان نہ کرنا کہ ہم کامیاب ہیں۔ آج معاف کریے، ہمارا اور آپ کا جو دین ہے، جو مسلمان ہیں، ہم دو طرح کے مسلمان ہیں۔ ایک تو لالچ میں ہم مسلمان ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ سے یہ لینا ہے، اللہ پر ایمان ہے، اور ہر مسلمان کو یہ لالچ اللہ سے ہونا چاہیے چونکہ اللہ ہی دینے والا ہے۔ اور ایک ڈر کے مسلمان ہیں کہ بھئی اگر ہم نے ان چیزوں کو چھوڑا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ سماج میں وہ دکھانے کے قابل نہیں۔ ایسا مسلمان کسی کو نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سے تعلق اور اللہ سے حرص والا تو ہر مسلمان ہو کہ اللہ مجھے یہ دے گا، اللہ میرا مالک، اللہ میرا رازق، میرا پیارا رب، میرا پالنہار۔ یہ تعلق تو اللہ سے سب کو ہو، مگر اس تعلق کے کچھ تقاضے ہیں وفا کے۔ انسان کہتا نہیں ہے بھئی اگر دوستی ہے تو اس کا تقاضا بھی تو ہے۔ اللہ سے اگر ہمیں امید ہے تو ان امیدوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے اس تعلق کے تقاضوں پہ عمل کرنا پڑے گا۔ اور وہ تقاضا یہ ہے کہ خاص طور پر اس ملک میں ہر مسلمان اپنے گھر کے اندر کے ماحول کو 100% اسلامی بنائے۔ اٹھنا، جاگنا، سونا، کھانا، پینا، بولنا، چالنا، چھوٹے بڑوں کے تعلقات، گھر میں آنا اور جانا 100% اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہو۔ میں آپ سے بہت توبہ کرتے ہوئے اللہ سے کہتا ہوں، کتنی باتیں وہ ہیں جو آپ اپنے بچوں کو بتانا مت، مگر صرف گھر کے ماحول کی وجہ سے آپ کے بچوں میں آ چکی ہوں۔ بھئی جب گھر کا بڑا اسلام کی شریعت پہ، اسلام کی اس کی بات پہ عمل کرے گا، وہ 100 بار بھی جائے گا گھر میں سلام کر کے جائے گا، 100 بار گھر میں داخل ہوگا سلام کر کے ہوگا، اور جب نکلے گا تو سب کو فی امان اللہ کہہ کے نکلے گا۔
کیا وہ بچے جو ہمیں دیکھیں گے وہ بغیر سلام کے کبھی آ سکیں گے؟ جب گھر میں آئے گا تو وہ خیریت پوچھے گا، پہلے اپنے والدین کے پاس جائے گا، کتنا ہی تھکا ہارا کیوں نہ ہو سلام کرے گا اور اپنی ماں اور باپ کے پاس پہنچے گا اور جا کے ان کی خیریت پوچھے گا، پانی پلائے گا، بیٹھے گا، ٹانگیں دبائے گا۔ ہمارے بچے جب ہمیں اپنی ماں اور باپ کے ساتھ یہ کام کرتے ہوئے دیکھیں گے تو کیا ہمارے بڑھاپے میں ہمارے بچے ہمارے ساتھ یہ نہیں کریں گے؟ اور ان کی پریکٹس کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ہم اور آپ ہی تو کراتے تھے اپنے بچپن میں، ہم سے ہمارے بڑوں نے کرایا، آپ سے آپ کے بڑوں نے کرایا ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو 4 منٹ دبا دیے ماں باپ کے پیر، مگر پوتے پوتیوں سے دادا کی خدمت ہوتی تھی، عادت ڈلوائی جاتی تھی خدمت کی۔ دادی کی خدمت پوتیاں کرتی تھی اور دادا کی خدمت پوتے کیا کرتے تھے۔ کوئی ٹانگیں دبا رہا ہے، کوئی سامان رکھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، آج یہ خدمت کا مادہ ہے۔ آج جو ماں باپ کی قدر گھر میں ہو، آج وہ چیز ہمیں اپنے مسلمان گھروں میں بچوں میں نظر نہیں آتی، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے ہم بڑوں نے اپنے بچوں کو وہ پریکٹیکل اور عملی سبق نہیں دیا۔ جیسے انہوں نے ہماری زندگی کو دیکھا وہی وہ ہمارے ساتھ رویہ اختیار کرتے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں 100% اپنے گھر میں اسلامی ماحول۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں 5 سال سے، بچے کی عمر ہے 8 سال، 5 سال سے انہوں نے اپنے بچوں کو کولڈ ڈرنک نہیں پلائی۔ وہ کہہ رہے تھے رات میرے پاس آئے کہ اب میرا بچہ کہیں پر بھی فنکشن میں جائے کولڈ ڈرنک سامنے آتی ہے مجھے دیکھتا ہے، بابا ان سے میں کیا کہوں؟ تو میں کہہ دیتا ہوں ان سے کہ بھئی میرا بچہ کولڈ ڈرنک پیتا ہی نہیں، اور وہ مسکرا دیتا ہے۔ اس کی عادت سے ہی وہ چیز نکل گئی، اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ میری یہ کوئی ضرورت ہے۔ شروع میں کوئی بھی ایسی چیز جو معاشرے میں پھیل چکی ہو اسے چھڑانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، مگر ایک بار اگر چھوٹ جائے پھر زندگی میں کبھی واپس نہیں آتا۔ ہمارے آپ کے گھروں میں اسلامی ماحول کیسے قائم ہوگا؟ رات کا ہمارا آپ کا سونا، یقین کریں مسلمانوں والا سونا ہے ہی نہیں۔ میں بہت ڈرتے ہوئے آپ جوان بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، ہمارے نبی کبھی بھی رات کو 10 اور 11 بجے کے بعد نہیں سوئے، بلکہ عشاء کی نماز کے بعد حد سے حد ہمارے نبی آدھا پون گھنٹہ جاگتے تھے، ورنہ کبھی نہیں جاگتے تھے۔ جبکہ آقا کے دل و دماغ پہ پوری امت کی فکر، پورے دین و اسلام کی فکر، پورے دین کا درد ان کے سینے میں ہے، مگر کبھی بھی عشاء کے بعد 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ نہیں ہوا، آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ۔ حضور نے فرمایا جلدی سویا کرو، صبح کو جلدی اٹھا کرو، جلدی سو گے صبح جلدی اٹھو گے 2 فائدے ہوں گے۔ سو گے صحیح وقت پہ رات میں، جسم صحیح رہے گا، بیماریوں سے محفوظ رہو گے، پھر صبح جب جلدی اٹھو گے تو اللہ تم سے تہجد بھی پڑھوائے گا، فجر بھی پڑھوائے گا۔ کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، عالم ہی کیوں نہ ہو، رات کو 2 بجے سو کے فجر میں نہیں اٹھ سکتا۔ انسان ہے وہ عالم ہی کیوں نہ ہو، روزانہ اگر عادت بنا لے گا 2 بجے سونے کی۔ آپ غور کریں، میں بھی غور کروں کہ ہمارے آپ کے گھروں میں رات کو سونا نبی کی شریعت کے مطابق ہے؟ اور اگر ہم اپنے گھر میں اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نبی کے دین کے مطابق نہیں لا سکتے اور اپنے گھر کے ماحول کو نہیں بدل سکتے تو معاف کریے گا، پھر دنیا کیا ہم فتح کریں گے؟ یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے مقابل میں جو ہمیں مٹانے والے لوگ ہیں، جو ان کی تنظیمیں ہیں، آپ جائیے بندے والے روڈ پہ، پیارے جوان بھائیوں آپ سے کہہ رہا ہوں، صبح کبھی اتفاق سے زبردستی اٹھ کے چلے جاؤ، رات کو 4 بجے سب ٹہلتے ہوئے ملیں گے ہوائی چپلوں۔ انہیں کس نے بتا دیے؟ انہیں بھی پتا ہے، لیکن انہیں نبی کی بات کا علم نہیں۔ انہیں سائنسی طور پر پتا ہے کہ صبح سونے والا نحوست والا ہوتا ہے، اس کی زندگی کی برکت ختم، روزی کی برکت ختم، گھر کی برکت ختم۔ یہاں تک علماء نے اور اللہ کے ولیوں نے لکھا ہے جو شخص صبح کو دیر سے اٹھے گا اس کے گھر میں رشتوں کی محبت بھی ختم ہو جائے گی۔ اور آج آپ دیکھیے
رشتوں میں ہے محبت نہیں، نند بھاؤں کے دل نہیں مل رہے، ساس بہوؤں کے دل نہیں مل رہے، بھائی بھائی کے دل نہیں مل رہے، یہاں تک کہ میرے صحیح معلومات کے مطابق کسی اور کی سنی بھی نہیں کہہ رہا ہوں، آج حال یہ ہو گیا کہ بوڑھے ماں باپ کے ساتھ ان کی اپنی اولاد رہنے تیار نہیں۔ ہندوستان میں تو پھر بھی اللہ کا کرم ہے، یہاں تھوڑا ماحول ہے۔ آپ سر ہمارے کے دیواروں میں یہ سن کر کتنی فیملی سعودی عرب میں ہندوستان کی رہنے والی ہیں جن کے 3 اور 5 بیٹے ہیں اور شادی شدہ ہیں اور ماں باپ بوڑھے ہیں، ماں باپ اکیلے الگ فلیٹ میں ہیں اور بچے الگ الگ۔ آگئے ہفتے میں جمعے کے دن بس ایک کھانے پر یہ کلچر بن چکا، کس نحوست سے؟ چونکہ وہاں کے بارے میں، ایک شہر کے بارے میں بڑا ڈائلاگ مشہور ہے، جدہ نیور سلیپ، جدہ رات کو نہیں سوتا دن میں سوتا ہے۔ پورے سعودی کے بارے میں یہ مکہ مدینہ کے علاوہ ایک نحوست نے اتنا برا ماحول بنا دیا۔ کہاں کا کہ جہاں کے بارے میں لوگ فخر کرتے تھے کہ سعودیہ ایسا ملک ہے، آج وہاں یہ حال ہے کہ بوڑھے ماں باپ، آپ حیران ہو جائیں گے کہ مدینہ منورہ جہاں نبی آرام فرمائے اس جیسے پاک شہر میں بھی وہاں کی حکومت کو بڑے بوڑھوں کے لیے ایک الگ کالونی اور ایک الگ پورا اولڈ ایج ہاؤس بنانا پڑا کہ بھئی جن کو ماں باپ نہ، جو جن کے بچے ماں باپ کو نہ رکھے وہ یہاں آ کے اپنی زندگی گزار لیں۔ یہ ہے دین سے دور جانے کی نحوست۔ دنیا میں کہیں پر نہیں ہو، اگر گھر میں اسلامی ماحول نہیں ہوگا ہمارے بڑھاپے تباہ ہو جائیں گے، نسلیں برباد ہو جائیں گی ہماری آپ کی، اور انہیں کوئی نہیں سمجھا پائے گا۔ ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ ہم نہیں بدلیں گے تو دنیا میں کوئی ہمیں بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اللہ چاہے غیبی قوت کے ذریعے تو کسی کو بھی بدل دے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ بھائی موبائل پہ کنٹرول کر لیجئے، بھئی بیگم الگ لگی پڑی ہے، کس سے بات ہو رہی ہے؟ کہ اپنی سے تو دن بھر کیا کر رہی تھی آپ؟ میاں الگ لگے پڑے ہیں کہ کس سے بات ہو رہی ہے؟ کہ دوستوں سے، تو بھائی دن میں کیا کر رہے تھے آپ؟ کم سے کم گھر میں آ کے تو اپنے موبائل ایک طرف رکھ دو۔ واٹس ایپ چل رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہو؟ گروپ پہ خبریں دیکھ رہے ہیں۔ بھئی اس گروپ کو دن میں کیوں نہیں دیکھا؟ رات میں بھی گروپ چل رہا ہے تمہارا؟ کیا چل رہا ہے کہ فیس بک کی سٹوری، کیا چل رہا ہے کہ یوٹیوب کی ریلز دیکھ کیا رہے ہیں؟ ڈرامے کس کے دیکھ رہے ہیں؟ کہ دھرو راٹھی کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، صاحب بڑا شاندار انہوں نے یہاں کی حکومت پہ بول دیا، تو رات میں دیکھنا تھا۔ اپنے بچوں کو لیا ہوتا، بچوں کے پاس بیٹھے ہوتے، ان سے پوچھا ہوتا بیٹے اسکول میں کیا پڑھ کے آئے ہو آج؟ میم نے سر نے کیا بتایا آپ کو؟ بیٹے آج کیا لکھ کر کے آئے ہو؟ کاپی دکھاؤ اپنی۔ بیٹے آج آپ نے کتنے کلمے یاد کر لیے؟ قاری صاحب نے کیا پڑھایا؟ بیٹے آپ کو کچھ اور چاہیے تو نہیں؟ بیٹے اللہ کو جانتے ہو کون ہے اللہ؟ نبی کو جانتے ہو کون ہے محمد؟ بیٹے مدینہ کا نام سنا ہے تم نے؟ میری بچی تم نے مکے کو جانا ہے کبھی؟ بیٹی ابو بکر کون ہے؟ فاطمہ کون ہے؟ امام حسن اور امام حسین کون ہے؟ اپنے بچوں سے بات کی ہوتی، بیوی سے بات کی ہوتی کہ میں تمہیں تمہارے ماں باپ سے گھر کے لایا ہوں، تم سب کو چھوڑ کے میرے لیے آئی ہو، اپنا اگنا چھوڑ کے میرے لیے آئی ہو، کوئی ایسی ضرورت تو نہیں ہے جو میں پوری نہیں کر پا رہا ہوں؟ اور دیکھو یہاں تم آئی ہو اتنی قربانی دے کر، تو ایک نسل کی ذمہ داری تم پر ہے۔ میں دن بھر کماتا ہوں، کمانا میرا کام ہے، مگر گھر کو اسلامی ماحول میں ڈھالنا بیگم تمہارا کام ہے۔ میں حلال کما کے لاؤں گا، مگر میرے گھر کو اسلامی ماحول میں تم بناؤ گی۔ اگر تم نے کمی کی تو اللہ کے حق میں تمہارا گریبان پکڑوں گا، اور اگر تمہیں میں حلال نہ کھلاؤں تو تم میرا گریبان پکڑو۔ پھر اس طرح کے ڈائیلاگ ہوں، آپس میں کچھ محبت کی باتیں ہوں، ایک دوسرے کو سمجھیں، حاکمانہ اور ایک ڈکٹیٹرشپ والا ہمارا رویہ نہ ہو۔ آئیں کھائیں موبائل، جب چاچا بیگم سو گئی تو پھر شوہر دیکھ رہے ہیں، شوہر سو گئے تو بیگم جاگ رہی ہے۔ ارے بھی کیوں کر رہے ہو رات میں باتیں؟ کون سی بات تھی جو اپنی سے دن میں نہیں ہوئی، دوستوں سے دن میں نہیں ہوئی؟ اور نہیں ہوئی تو نہ ہو، نبی نے منع کر دیا عشاء کے بعد ہم بات نہیں کریں۔ حالت یہ ہے، اب کریں تو کیا کریں؟ کیسے ہوگا؟ لوگ کہہ رہے ہیں شادیوں میں جائیں گے، کیوں؟ فرض ولیمے میں جانا، فرض دعوت کھانا شادی کی۔ سمجھئے بات کو ذرا،
کسی قرآن کی آیت میں اور نبی نے یہ کہا کہ نہیں کھاؤ گے ولیمے کی دعوت تو گناہ ہوگا؟ نکاح سنت ہے، نکاح کبھی بھی رات کو 11 بجے نہیں ہو رہا ہے، اکثر عصر بعد مغرب بعد شہر میں نکاح ہو جاتے ہیں ہمارے۔ اگر ولیمے کی وجہ سے رات کو دیر سے سونا پڑ رہا ہے، چھوڑ دو ولیمے، کوئی گناہ نہیں ہے ولیمہ چھوڑنے پر۔ کہو اس سے کہ مغرب بعد کھلائے گا تو آئیں گے، عشاء بعد کھلائے گا تو سونے کی سنت کو نہیں چھوڑیں گے ہم۔ تیرے کھانے کے ولیمے سے فجر کی نماز قضا نہیں ہوگی، اللہ سے مانگنا قضا نہیں ہوگا، کوئی ہم پہ فرض نہیں ہے۔ دنیا کبھی پوری راضی نہیں ہو سکتی، یاد رکھیے۔ اگر صرف دنیا کو راضی کرنے کے چکر میں پڑے رہے، یہ بھی راضی ہو جائے وہ بھی راضی ہو جائے، سب راضی تو کبھی دنیا میں ہو ہی نہ سکتے۔ ارے جب اس کائنات کی اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری دنیا ابھی تک نہ مانی، ان کو ابھی تک رسالت کا اقرار نہ کیا، تو میری تمہاری کیا اوقات ہے جو سب راضی ہو جائیں؟ ہاں، سب کو راضی نہ کرو، جو ہوتا ہو اللہ کے احکام کے مطابق راضی ہو، نہیں ہوتا اگر وہ اللہ کے احکام کے مطابق تو جائے اپنا کام کرے، اللہ راضی تو پھر سارا بیڑا پار، اور اگر وہ ناراض ہے تو ساری دنیا بھی راضی ہو، کوئی کام نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے میں کہہ رہا ہوں بہنوں سے، بھائیوں سے، اپنے گھر کے رات کے نظام کو درست کر لو۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں تمہاری روزیوں میں اللہ برکت دے گا، تمہاری بگڑی بنا دے گا رب تعالیٰ۔ راتوں کو مانگ کے تو دیکھو، جو لوگ تہجد میں مانگنے والے ہیں اللہ انہیں کبھی بھی مایوس نہیں کرتا۔ پتہ ہے ہر روز اللہ تہجد میں پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، جو بھی جس طرح میں اس کا وجود ہے، اور ہر روز رب تعالیٰ تہجد کے وقت میں اپنے بندوں سے پوچھتا ہے کوئی پریشان حال ہے، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے، کوئی مجھ سے طلب کرنے والا ہے، کوئی اپنا دکھ سنانے والا ہے، کوئی پریشانی بیان کرنے والا کہ میں اسے اس کے دکھ دور کروں، پریشانیاں دور کروں۔ آج کے دور میں کہوں تو بچوں، بھائیوں، بہنوں، تمہیں لگتا ہے ایگزام میں ٹاپ کرنا ہے، تہجد میں مانگو اللہ سے۔ تمہیں لگتا ہے اپنا اچھا پارٹنر چاہیے، مانگو اللہ سے تہجد میں۔ جوانوں کو لگتا ہے دیندار نیک سیرت بیوی چاہیے، مانگو اللہ سے تہجد میں۔ خالی فونوں پہ عیاری سے کبھی یہ چیزیں نہیں ملتی۔ رب چاہتا ہے تو دل رب ہی ایک دوسرے کے قریب کرتا ہے، اور اللہ ایسے راستوں سے تمہارے کام بناتا ہے جس کا تمہیں تصور نہیں ہوتا۔ جاب سے پریشان، روزگار سے پریشان، تعلیم سے پریشان ہمارے شہر کے نوجوان، کیا کریں، کہاں جائیں؟ اپنی محنت کرو اور اللہ سے مانگو۔ رات بھر سو کے تم چاہو کہ دنیا میں جائیں اور جا کے اب روزگار تلاش کریں، ہو نہیں سکتا۔ فجر کی نماز چھوڑنے والے کے لیے گارنٹی ہے کہ اللہ اس کی روزی میں کبھی برکت نہیں ہوگی، اور اگر کسی کو بہت روزی مل بھی گئی تو وہ روزی ہوگی مگر چین اور سکون اس میں نہیں ہوگا۔ کتنا بڑا نقصان ہے آپ کو ابھی اندازہ نہیں۔ یہ جو ہماری آنے والی نسل ہے، اگر اس کو ہم نے ابھی نہیں سنبھالا تو آنے والے وقت میں یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل چکی ہوگی۔ دیکھو، اس پر کنٹرول میرا آپ کا تو ہے نہیں، آپ جو چاہیں وہ دکھے ایسا نہیں، یہ تو دجالی نظام۔ اچھا دیکھنا چاہو گے تو بڑی مشکل سے ملے گا، برا بغیر مرضی کے دیکھ لو۔ قرآن کی تلاوت سننا ہے اور فلم کا ایڈ آ گیا، دین کی تقریر سننا ہے اور فلم کا ایڈ آ گیا، ناچ سننا ہے اور فلمی ایڈ آ گئے۔ تمہارے چاہنے کے باوجود بھی اس میں بہت کچھ دکھتا ہے۔ اگر بچوں کے ہاتھ میں آزادی کے ساتھ بچپن سے دے دو گے تو کل یہ بچے کیا جائیں گے اور کدھر جائیں گے اندازہ لگے۔ اس لیے اپنے گھر کے ماحول کو 100% کہہ رہا ہوں، 99% نہیں۔ آج شیطان اپنے چاروں طرف سے گھیرا ڈال چکا ہے ہمارے آپ کے اوپر، اس لیے کہہ رہا ہوں 100% اسلامی ماحول ہو۔ یہ سونے کا نظام ہو گیا، اٹھنے کا نظام ہوا، ایک کھانے کا نظام، ایک وقت کھانا ہو سب کا،
کم سے کم ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور شام کا کھانا 3 دفعہ لوگ کھاتے ہیں۔ اگر گھر میں بہت سے لوگ وہ ہیں جن کا دوپہر اور شام کا نظام ایک نہیں ہو پاتا، کم سے کم صبح میں ناشتہ سب لوگ بیٹھ کے ایک ساتھ کریں۔ ایسا نہ ہو اسکول جانے والے بچے صبح کر لیں اور یہ جناب والا 10 بجے اٹھ کے اپنا ناشتہ بنوائیں، ایک وقت میں ناشتہ ہو، اور پھر اپنے معصوم سے بچے سے کہیں بیٹے سنو، نبی کھانا ایسے کھاتے تھے، نبی کا سنت طریقہ یہ ہے کھانے کا، بیٹے یہ چیزیں نبی کی سنت ہے، لہذا اب تو ہم ساتھ میں کھا رہے ہیں لیکن شام اور دوپہر کو جب کھاؤ تب بھی نبی کی سنت کے مطابق کھانا کھاؤ۔ اس طرح کسی کتاب کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور سب کچھ آ جائے گا۔ اسی طرح ماں اور بہنیں جو گھروں میں ہیں، عام طور پر ہمارے گھروں کا رواج، بلکہ رواج کیا کہو، تانا بانا ہی بکھرتا جا رہا ہے، عجیب و غریب ٹینشن بازی ہے گھروں میں۔ کیوں؟ ایک دوسرے کو قبول کرنے کی صلاحیتیں ختم ہوتی جا رہی، اختلاف کا یہ عالم کہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہماری گھروں میں عورتوں کو برداشت نہیں ہو پا رہی۔ اس شہر کی میں آپ کو بہنوں کو کہانی سنا رہا ہوں، طلاق کا ریشو اتنا بڑھ چکا ہے یہاں کہ الفاظ میں آ نہیں سکتا۔ ہر روز نئے شادی شدہ جوڑوں کی طلاقیں عام ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایکسپٹ نہیں ہو رہا ہے ایک دوسرے کے لیے، قبولیت نہیں ہے ایک دوسرے کی، اور ایک دوسرے کے لیے قربانی کے جذبے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اگر کہیں نبھ رہی ہے تو ساس اور بہو اور نند اور بھاوج کا اختلاف عجیب و غریب۔ میری بہنوں ذرا توجہ کریں، جس گھر میں چہار دیواری میں آپ بہنیں رہ کر اتحاد کا ماحول نہیں بنا سکتی، آپ بتائیے اس پورے ملک میں مسلمانوں میں کیسے اتحاد کرے؟ آپ کی گود میں جو بچہ پل رہا ہے، جس کو آپ سبق دے رہی ہیں، وہ بچہ جب دیکھے گا کہ میری ماں کی میری دادی سے نہیں بنتی، میری ماں کی میری پھپھو سے نہیں بنتی، میری پھپھو کی میری ماں سے نہیں بنتی، تو اس کو اختلاف کا پہلا سبق تو گھر سے مل گیا۔ لڑائی اور جھگڑے کی بنیاد تو اسے گھر سے مل گئی۔ ہمارے بزرگوں میں ہم نے دیکھا کہ اگر میاں اور بیوی یعنی ہمارے ماں باپ میں بھی اگر کوئی ایسی بات ہوتی تھی تو کمرے میں جا کے الگ میں بچوں سے چھپ کے کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر خاندانی بات بھی ہوتی تھی بچوں کے سامنے نہیں کرتے تھے کہ بچوں کی نظر میں نہ آ جائے یہ بات۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ آج باضابطہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بٹھا کر اپنے گھر کے اختلافات سنائے جاتے ہیں، ان کے دلوں میں زہر بھر دیا جاتا ہے۔ ابھی پرسوں کا ایک واقعہ آیا سگے چچا بھتیجے کا، وہ چچا جس نے اپنے بھتیجوں کو بچپن سے گود میں پالا، ان بھتیجوں کے باپ نے کبھی انہیں دیکھا ہی نہیں، پرسوں مجھے بتایا کہ اسی چچا پر وہی بھتیجا کھڑا ہو گیا اور کہا بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اب نہیں سنیں گے، ایک بات بھی اگر کہو گے تو ہم بھی تمہیں جواب دیں گے، اور اگر ہاتھ اٹھاؤ گے تو ہم بھی اٹھائیں گے۔ یہ جرات کہاں سے پیدا ہوئی ہے؟ یہ ہمارے آپس کے گھر کے جھگڑوں سے۔ 2 سال پہلے بھائیوں میں بٹوارا ہوا، اس بٹوارے میں تھوڑا سا بھائیوں میں اختلاف ہوا، اور اس اختلاف کو بچوں کے دلوں میں بھر دیا گیا کہ تمہارے چچا نے تمہارے ساتھ ناانصافی کی۔ یہ سب چیزیں وہ ہیں جو آنے والے وقت میں مسلمانوں کو کبھی بھی کسی حال میں ایک چھت پہ جمع نہیں ہونے دیں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو میری امت کا فرد اپنے آپ کو جھکا دے، اپنے آپ کو نیچا بنا دے، خواہ وہ عورت ہو یا مرد ہو، خواہ وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اگر وہ جھک کر چلے، صبر کر کے چلے، انکساری کے ساتھ چلے، حق پر ہوتے ہوئے بھی کسی کی بات کو برداشت کر لے، نبی نے فرمایا اللہ قیامت کے دن جب محشر قائم کرے گا اور تمہارے جھکنے میں تمہیں لگا ہو کہ تمہاری عزت میں کمی آ گئی ہو تو مجھ محبت سے آ کے اپنی عزت کو واپس لے۔
اور پھر یہ بھی تو ڈر لگنا چاہیے کہ دو دلوں میں نفرت پیدا کرنے والے لوگ خواہ وہ جو بھی ہوں قیامت میں جنت میں نہیں جا سکیں گے، جنت کی خوشبو بھی ان کو نہیں ملے گی۔ بھئی بہت آسان ہے، ایک بہن جب بہو بن کے کہیں پر آئے تو یہ سوچ لے کہ جیسے میری ماں مجھے ڈانٹتی بھی تھی، پیار بھی کرتی تھی، ٹوکتی بھی تھی، اپریشیٹ بھی کرتی تھی، ویسے میری ساس، اور ساس یہ سمجھ لے جیسے میری بچی کبھی دیر سے اٹھتی تھی، کبھی کھانا بگاڑتی تھی، کبھی برتن گندے رہ جاتے تھے، کبھی صفائی کم ہوتی تھی، غلطیاں ہوتی تھی، جیسے میری بچی کمیاں کرتی تھی وہی میری بہو بھی کر سکتی۔ تھوڑا سا دل بڑا کر لیں اگر گھروں میں تو جھگڑے ختم ہو جائیں گے، بلکہ ہونا ہی چاہیے کہ ایک دوسرے کے لیے کرنے کا جذبہ ہو، کرنے کے بعد واپسی کا مطالبہ نہ ہو۔ خرابی کہاں پیدا ہوتی ہے؟ ہم لوگ یہ کہتے ہیں میں نے تو اس کے لیے یہ کیا، مگر جب میرا وقت آیا تو اس نے یہ صلہ دیا مجھے۔ بھئی کس کے لیے کیا؟ قرآن نے کہا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ارے بھلائی کا بدلہ بھلائی ہے، صرف تم کرو اور بھول جاؤ، اس کا بدلہ اللہ سے مانگو۔ جتلا کر کے تو تم نے نیکی ختم کر دی، کرو اور کر کے اللہ سے کہو اللہ اس کا صلہ صرف تجھ سے چاہیے، کسی اور سے نہیں چاہیے۔ اگر یہ جذبہ ہوگا سامنے والا کبھی ہمارے ساتھ اچھا کر دے گا تو بے پناہ خوشی ہوگی، چونکہ امید تو تھی ہی نہیں پہلے سے۔ آج کل ہو کیا رہا ہے؟ یہ میری باتیں ہیں، میں اس وقت وہ نشتر لگانے کی کوشش کر رہا ہوں جو گھروں میں بڑی بڑی باتیں سنا کے آپ کو چلا جاؤں اور بیسک ہماری سنت درست نہ ہو، کوئی فائدہ نہیں۔ ہو کیا رہا ہے آج کل؟ غلطی کہاں ہو رہی ہے؟ سمجھیے اس بات کو سب لوگ، میں بھی سمجھوں غلطی یہاں ہو رہی ہے، بندوں نے بندوں سے امیدیں بہت لگا رکھی ہیں، بے پناہ۔ میرے آئے گی بہو یہ کرے گی، میری ساس یہ کرے گی، میرا بھائی یہ کرے گا، میرا دوست یہ کرے گا، یہ جو امیدوں کے پہاڑ باندھ رکھے ہیں، اب جب وقت آتا ہے امید پوری ہوتی نہیں، امید ٹوٹتی ہے، وہیں لڑائی شروع، وہیں نفرت شروع، وہیں دوریاں شروع۔ اس لیے فرمایا اللہ کے سوا کسی سے امید نہ باندھنا، جب تمہیں جو ضرورت پیش آئے اس سے کہہ دو یہ کر دے نا بہت اچھا، ورنہ اس سے کہہ دو، اس سے کہہ دو، اس سے کہہ دو، جس سے اللہ چاہے گا تمہارا کام بنوا دے گا۔ اور اگر تم نے ٹارگیٹ بالکل فائنل کر دیا ہو میں تو رات کے 2 بجے بھی چاہوں گا تو اس کو اٹھا لوں گا، اور نہ اٹھا تو نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ اور اللہ جس کو چاہے گا اٹھا لے گا۔ یہاں تک کہ اللہ تو چاہے گا تمہارے کام انسان تو انسان جانور اور ہواؤں سے کروانے کی طاقت رکھتا ہے۔ نیکی کرو اور بھول جاؤ، سارے جھگڑے اسی بات کے ہیں، امیدوں کے۔ امیدیں بہت، اپنے بچوں سے بھی بے پناہ امیدیں، میرا بچہ یہ بنے گا، یہ کرے گا، یہ کچھ مت کرو، بچوں پر صرف اتنا فوکس، بھئی اللہ رسول کے پکے امتی اور اللہ کے پکے غلام بن جائیں، باقی یہ جانے اور ان کی زندگی جانے۔ اگر یہ نبی کے سچے امتی بن گئے خدا کی قسم اپنی ماں کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ نبی نے تو بتایا ماں کے قدموں میں جنت، نبی نے تو بتایا ماں باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اگر یہ پکے نبی کے امتی بن گئے اور ان کے دلوں میں نبی کی سچی محبت بیٹھ گئی تو کبھی یہ نشے کو اور غلط چیزوں کو ہاتھ لگائیں گے؟ کبھی بھی نہیں لگا سکتے۔ آپ کو بتائے حیران ہو جائیں گے، یہاں جتنے بیٹھے ہیں آپ میں سے یا آپ کے گھر میں سے تو کوئی نہیں ہوگا، مگر میں آپ سے درخواست کرتا ہوں ہفتے میں 1 دن نکال کے ذرا نا شہروں پہ جا کے، چوراہوں پہ اور یہ ادھر جنگلات میں اور ادھر بندوں پہ، ادھر کالونیوں کے گیٹوں پہ نا 2 گھنٹے گزارنا، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے قوم کے بچے کتنا نشہ کر رہے ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا، کلیجے پھٹ جائیں گے آپ۔ کیا حالت ہے قوم میں، قوم کے بچوں کی۔ پہاڑی گیٹ پہ جانا، بلاسپور گیٹ پہ جانا، دارے پار پہ، سیول لائن پہ، وہ خانے کے چاروں طرف
صرف آدھا گھنٹہ خالی کھڑے ہو جانا بائک پہ کسی ایسے وقت پہ جو عام وقت دوپہر کا وقت، صبح سویرے کا وقت، شام کا وقت، خالی کھڑے ہو کے دیکھ لینا، یا کوئی ایماندار سچ بولنے والے میڈیکل والے سے پوچھ لینا کیا کر رہا ہے وہ بوریکس کا۔ کتنی گانجا بک رہا ہے شہر میں، کتنی افیم اور چرس کا دھندا ہے آس پاس کے شہر سے لگے ہوئے گاؤں میں لوگ کر رہے ہیں اور زندگی برباد کر رہے ہیں۔ اور ہمارے آپ کے بچے، یہ بتائیے جب محلوں میں 4-4 5-5 بچے اس طرح کے ہوں گے تو کیا اور ان کی چپیٹ میں نہیں آئیں گے؟ کون روکے گا اس کو؟ کوئی حکومت تو نہیں آئے گی روکنے۔ لوگ تو چاہتے ہیں تمہارے بچے نشیڑیوں میں جائیں، کریں یہ غلط کام، برباد ہو مسلمان نوجوان اور ان کی نسل۔ وہ تو چاہتے ہیں اگر ہم بھی ایسی آنکھیں بند کر کے رہیں گے اور ہماری قوم یوں ہی پھسلتی چلی جائے گی تو کل کیا ہوگا؟ آپ شاید میری بات پہ پتہ نہیں یقین کر پا رہے نہیں کر پا رہے، مگر میں یہ تصدیق کی خبر بتا رہا ہوں، سنی بھی نہیں بتا رہا ہوں۔ جو ماں باپ روتے ہوئے آئے ہیں میرے پاس، ان کی زبانوں سے سنے ہوئے دکھے ہوئے جملے بتا رہا ہوں۔ کتنے جوان وہ ہیں اب تو انہیں انجیکشن کی عادت پڑ گئی ہے نشے، جب تک انجیکشن نہیں لگائیں گے وہ رہ نہیں سکتے، اور اس کے پیچھے کی وجہ گھر کی تربیت اور گھر کے ماحول کو دین سے خالی ہونا۔ ایک بچہ وہ تھا جو جنگ بدر میں عمر میں کم ہے، معاذ اور معوذ 2 بھائی، جنگ کا مطلب جان دینا۔ یہ نبی کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ ہم بھی چلیں گے جنگ میں، رمضان کا مہینہ۔ بچے وہ بھی تھے، بچے ہمارے بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا تم تو چھوٹے ہو تو ایڑیوں کے بل کھڑے ہو گئے، پوروں کے بل۔ اللہ کے نبی دیکھیے ہم تو اتنے اونچے ہیں۔ حضور نے فرمایا اچھا بھائی تمہارا جذبہ اور شوق ہے، چلو۔ جب گئے اور سب بندی ہوئی جنگوں کی، ادھر سے کفار مکہ اور ادھر سے نبی کا قافلہ، تو انہوں نے جنگ میں جس جگہ پر کھڑے ہوئے انہیں پیچھے کھڑا کیا گیا تھا، معاذ اور معوذ کو، دونوں صحابی رسول رضی اللہ عنہ۔ تو انہوں نے اپنے برابر والے صحابی سے پوچھا چچا وہ جو نبی کو سب سے زیادہ تکلیف دیتا تھا مکے میں جو ابو جہل ہے، اس خبیث کا ذرا چہرہ بتا دو ان میں سے کون سا ہے؟ ابو جہل وہ گھوڑے میں بیٹھا ہوا اور یوں سینہ تانا ہوا، کبھی ادھر جاتا تھا کبھی ادھر جاتا تھا۔ لڑائی شروع ہی ہوئی تھی، صحابی رسول نے کہا بچوں وہ یوں خالی انگلی دکھائی انہوں نے کہ وہ انگلی کے اشارے سے جو جھپتے ہیں جا کے 2 بار میں ابو جہل کو نیچے گرا دیا۔ حضور نے اتنے خوش ہوئے، گھریلو بچوں نے تو کمال کر دیا کہ یا رسول اللہ جو آپ کو تکلیف دے وہ اس دھرتی پہ زندہ رہے، ہمیں گوارا نہیں ہے۔ جس نے آپ کو برا بھلا کہا، جس نے آپ کو اپنے گھر سے نکالا، جس نے آپ کے قتل کی سپاری دی، جس نے آپ کے کانٹے بچھائے اور پتھر مارے، ہم بھاگے وہ ہم بچوں کے ہاتھوں زبان بچائے۔ حضرت بلال نے تو گردن الگ کی تھی اس کی۔ آج ہمارے بچوں کا حال کیا ہے؟ کیا عشق رسول ہے، کیا عشق مصطفیٰ ہے؟ بچوں کی نماز جنازہ یاد نہیں، دعائے قنوت یاد نہیں، 8 کلمے یاد نہیں، نماز طریقے یاد نہیں، سنت طریقے یاد نہیں۔ آج بچوں کو غسل کے وضو کے سنت طریقے یاد نہیں۔ ویسے ہمارے بچے بڑے قابل، اور یہ حادثہ تو بڑے بڑے قابل گھرانوں کا بھی ہے۔ اپنے گھروں میں پڑوس میں بڑے بڑے مالدار گھرانوں میں جا کے پوچھنا وضو میں سنتیں کتنی ہیں، معاف کریے گا شرمندہ ہو جائیں گے ہم۔ غسل میں سنتیں کتنی ہیں، کپڑے کا سنت طریقہ کیا ہے پہننے کا، کون کون سے جانوروں کا گوشت حرام ہے کھانا، بتا نہیں پائیں گے بچے ہمارے، بتا نہیں پائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنتی ہی نہیں ہم نے، جو ان کے کٹورے میں ڈالا، جو مال کٹورے میں آئے گا وہی تو باہر آئے گا، جو ہم نے اپنے بچوں کو دیا ہے وہی آئے گا۔ آج وقت ہے، اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، ابھی ہمارے آگ کے اوپر فلسطین جیسے حالات نہیں ہیں، رب تعالیٰ نے بہت شاندار فضا دی ہے، ہم اگر چاہیں تو بالکل پکے مسلمان بن سکتے ہیں۔ نہ تو وقت نکلا ہے، نہ مایوسی کی ضرورت ہے، اللہ نے کھلا موقع دیا ہے ہمیں کہ ہم چاہیں تو کریں۔ کرنے والے جو کر رہے ہیں وہ کامیاب بھی ہو رہے ہیں۔ ساؤتھ میں دیکھیے جا کے وہاں کے
نمبر 1، اپنے ہر بچے کو اسلامی تعلیم سے آراستہ کیا اسکول کے ساتھ ساتھ، اور رفلی اور ایسی ٹمپریری تعلیم نہیں جیسے ہمارے ٹیوشن والی تعلیم ہے نا، بلکہ مضبوط شاندار طریقے پہ انہوں نے اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم دی۔ ساؤتھ یعنی کرناٹک، آندھرا پردیش، ہٹکل کا علاقہ آج دونوں تعلیموں میں ہندوستان میں نمبر بن جا چکے ہیں۔ ہر اسکول دیکھو مسلمانوں کا قرآن کے حافظ ہوتے بچے، 12 کر کے نکل رہے ہیں، حافظ قرآن ہو رہے ہیں۔ ہر مدرسہ دیکھو عالم بن رہے ہیں اور گریجویٹ ہو کے نکل رہے ہیں۔ نمبر 1 انہوں نے کام کیا کہ دونوں تعلیموں کو ایک کر دیا۔ اب دنیا نہیں، اور دین صرف دین نہیں بلکہ دنیا بھی دین ہے اور دین بھی دین ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بچہ ناچ رہا ہو اور دوسرا بچہ ہمارا نماز پڑھ رہا ہو۔ جو اسکول میں ہے وہ بھی نمازی اور جو مدرسے میں ہے وہ بھی اسکول کا جاننے والا۔ آج ہمیں آپ کو ضرورت ہے اس بات کی کہ اب اپنے بچوں کو سب سے پہلے تعلیم میں دونوں طرح کی مضبوطی دے دیں۔ اگر تعلیم میں بچوں کو مضبوطی مل گئی، ماحول بننا شروع ہو جائے گا۔ دوسرا انہوں نے جو کام کیا، انہوں نے وہاں سب سے بڑا دوسرا کام یہ کیا کہ ہر ایک دوسرے کے تعاون پہ لگ گیا، کاٹ ختم کر دی، مخبری ختم کر دی۔ اگر کوئی ان کے سامنے آیا اور وہ مدد کی ضرورت ہے اس کو کاروبار میں، انہوں نے آگے بڑھایا، اور بھیک کے معاملے میں انہوں نے اپنے آپ کو بہت نیچے کر دیا، بھیک نہیں دیتے۔ میں نے خود وہاں کے لوگوں سے ملا ہوں، کبھی بھیک دینا تو قوم کو بھکاری بنانا ہے، کام پہ لگاؤ انہیں، ہنر دو قوم کو، اور جو بھی آئے اسے کام کی طرف لگاؤ۔ ہمارے آپ کے یہاں ابھی بھی ایک دوسرے کی کاٹ ہی کاٹ ہے، برائیاں ہیں۔ بھائی ہم دوسرے کے کام میں آ جائیں، جو بھی آ سکتے ہو۔ سب سے آخری درجہ یہ ہے کہ اگر اس کی مال کی اور وقت دے کر مدد نہیں کر سکتے، جو بھی وقت ہمارے پاس ہو اچھا مشورہ دے دیں۔ اس میں کون سا فرق ہوا؟ اچھا مشورہ تو دے ہی سکتے ہیں، اچھی ایڈوائز دے سکتے ہیں کہ بھائی آپ یہ کام ایسے کر رہے ہیں، اس میں یہ راستہ ادھر کو جاتا ہے، وہاں آپ کے کسٹمر اور ملیں گے، آپ اس کو اور یہ چیز لائیے اور اچھا بزنس چلے گا۔ لوگ اگر آپ سے پوچھیں تو ایمانداری کے ساتھ اس کا پتہ بتا دیجئے کہ وہاں چلے جاؤ۔ ایک دوسرے کا تعاون کرنا، آپ دیکھیے RSS کے لوگ کس طرح ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں، جبکہ ان کے پاس نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، نبی کا دین ہے۔ ہمارے پاس اللہ کا قرآن، نبی کا دین، نبی کی شریعت، سارے احکام موجود ہیں، مگر پھر بھی نہیں۔ اور نبی نے فرمایا تم میں سے پکا مسلمان جب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسرے کے لیے پسند نہ کرے۔ ہم رکشے ہی چلاتے ہوں بھلے سے، مگر غلط نہ سوچیں اس کے بارے۔ جس کے پاس سواری پہلے آ گئی ہو، وہاں سے جب تک اس کا معاملہ پورا نہ ہو ہم اپنے رکشے میں نہ بٹھائیں۔ یہ تو مدد ہے کہ نہیں، پہلے آپ ان سے معاملہ پورا کر لیجئے، اگر وہاں نہیں بنے گا تب ہم بٹھائیں گے آپ کو۔ آواز نہ دیں اس کو۔ ایسی مارکیٹ میں ایک دکان پہ اگر کسٹمر کھڑا ہوا ہے، دوسرا دکاندار آواز نہ لگائے۔ ناجائز ہے ایک دکاندار پہ کھڑے ہوئے کسٹمر کو دوسرے کو بلانا، جیسے ہمارے یہاں چلتا ہے باضابطہ، بالکل ناجائز ہے۔ آپ انتظار کریے جب وہ وہاں سے چل دے، پھر آپ اس کو آواز دے سکتے ہیں کہ بھائی کیا چاہیے تھا آپ کو۔ بلکہ ہونا ہی چاہیے، اگر ایک دکاندار کی ہے ایک چیز نہیں، وہ دوسرے کی طرف متوجہ کر دے، وہاں سے لے لو۔ لوگوں میں دیکھا یہ گیا کہ ہمارے یہاں نہیں تو کہتے ہیں مارکیٹ میں کہیں نہیں ملے گی، اب تو یہی ہے جو ہے بس، وہ نکل گیا پرانا ماڈل، اب نہیں ملنے والا۔ کون سی دنیا میں گھوم رہے ہو؟ حالانکہ مارکیٹ میں ہوتا وہ ماڈل، مارکیٹ میں ہوتی ہی وہ چیز۔ یہ ایک دوسرے کی ہمدردی کا جذبہ، ایک دوسرے کے لیے محبت کا جذبہ ہمارے اندر اگر پیدا ہو جائے گا، آج ہم کچھ ہوں گے، کل کچھ ہوں گے، پرسوں کچھ ہوں گے۔ کسی کا بچہ اگر پڑھنا چاہتا ہے، اس کے پاس پڑھنے کے حالات نہیں ہیں، کیا ہمارے یہاں شہر میں ہر محلہ اور ہر محلے میں اتنے لوگ نہیں ہیں کہ اپنے اپنے محلے کے بچوں کو پڑھا سکیں؟ کوئی ایک محلہ شہر کا بتا دیجیے جس میں 2-4 کروڑ پتی نہ رہتے ہوں، 10-20 لاکھ پتی نہ رہتے ہوں۔
20-50 وہ نہ ہوں جن کے پاس شاندار 4 پہیہ گاڑی ہے اور وہ 20-50 روزانہ 1000-2000 کا تیل نہ پھونکتے ہوں، پھر کیا بات ہے کہ اس کے محلے کے بچے بیچارے پڑھنے سے محروم ہو گئے اور آگے نہیں بڑھ پائے؟ کیوں جا رہے وہ دوسرے محلے؟ انہوں نے یہ بھی نظام بنایا، ایک محلے کا آدمی دوسرے محلے میں اگر مانگنے چلا گیا وہ پیسے نہیں دے گا، بلکہ اس محلے والے کو فون کرے گا کہ یہ بتاؤ یہ آیا کیوں تمہارے یہاں سے، تم نے اس کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ نتیجہ یہ ہے کہ آج ایک سے کچھ اور کل سے کچھ اور پرسوں کچھ، آج ان کے حالات دیکھیے، اللہ نے کاروبار میں بھی آسمان چھوا دیا اور تعلیموں کی ترقی میں بھی اللہ نے ان کو بلندیاں دی۔ آپ کو معلوم ہے رامپور ہندوستان میں دوسرے نمبر کی سب سے بڑی تعلیم کا مرکز تھا، پہلا لکھنؤ اور دوسرا رامپور۔ پورے ہندوستان میں جو بڑے بوڑھے ہیں وہ جانتے ہوں کہ عالیہ مدرسے کا شہرہ پوری دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں تھا اور پورے ملک سے بچے یہاں پڑھنے آتے تھے اور یہاں پڑھ کے پوری دنیا میں جاتے تھے۔ آج رامپور کو کوئی نظر لگ گئی ہے جو پڑھ نہیں پاتا تھا، اپنی اپنی دنیا میں مگن ہے یہاں۔ یاد رکھیے ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں، اور تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو۔ نبی کے سینے میں تو امت کا، پوری امت کا درد تھا۔ اگر نبی اپنے بارے میں سوچ لیتے، صرف مکے کے بارے میں سوچتے، مدینے کے بارے میں سوچتے، تو یہ دین ہم تک کیسے آتا؟ نبی علیہ السلام نے تو پوری امت کے بارے میں سوچا۔ آج ہمیں سارے عالم کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اور صرف ایک ایک محلے کے بارے میں سوچیں۔ ایک ایک محلے کے جوان کھڑے ہوں، جاب کرنے والے، کاروبار کرنے والے، کام کرنے والے جوان کھڑے ہوں۔ بھئی ہمیں تو اللہ نے روزگار دے دیا، مگر ہمارے محلے کا کوئی جوان بھائی روزگار سے خالی نہیں رہے گا۔ کیوں حکومت کا انتظار ہے کہ حکومت ہمیں روزگار دے؟ کیوں انتظار ہے کہ کوئی آئے گا اور ہمیں روزی دے گا؟ اللہ نے ہمارے ہاتھ دیے، ہم چاہیں گے تو روزی دیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک صاحب آئے اور ان سے اللہ کے نبی سے فرمایا، یا رسول اللہ بڑا پریشان ہوں، کچھ مدد فرما دیجیے۔ حضور نے پتہ کیا کیا؟ سمجھاؤ اپنے اپنے محلے کے مالداروں جو لائنیں لگا کے بھیک بانٹتے ہیں، بتاؤ انہیں یہ چیزیں جو انہوں نے پورے بھیک دے دے کر کے قوم کے آثار بالکل الگ لائن کھڑی کر دی۔ حضور نے بھیک نہیں دی۔ ایک طرف حضور کہہ رہے مانگنے والے کو دو، لیکن جب نبی کے پاس مانگنے والا آیا، نبی نے فرمایا کچھ جانتا بھی ہے تو؟ یا رسول اللہ جانتا ہوں۔ کہ کیا جانتا ہے؟ یا رسول اللہ میں لکڑہارا ہوں، لکڑی کاٹنا جانتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ ایک صحابی سے کہا جاؤ اسے کلہاڑی خرید کے لا کے دے دو، اور فرمایا مانگنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے، جا محنت کر، لکڑی کاٹ اور محنت کر کے پھر اپنی محنت کی کمائی کرنے کے بعد۔ وہ بڑا خوش ہوا، بھئی کلہاڑی کا کام تو اس دور میں بڑا کام تھا، وہ چھوٹا کام تھوڑی تھا۔ وہ گیا باغات میں پہنچا، بھئی کوئی پیڑ ویڑ ہیں صاف کرنے؟ ہاں ہیں، آؤ کیا لوگے کیا لوگے؟ طے ہوا۔ اس نے صبح سے شام تک محنت کی، پسینہ بہایا، شام کو لے کے گیا۔ جب بہت دنوں کے بعد وہ نبی کے پاس واپس آیا، حضور نے فرمایا تم وہی ہو جو مانگنے آئے تھے؟ کہ یا رسول اللہ وہی ہوں۔ فرمایا کیا حال ہے آپ؟ اللہ کے نبی اپنے محلے کا سب سے مالدار ہے۔ ہمارے نبی بھکاری بنانے آئے تھے قوم کو؟ نبی اس لیے آئے ہیں، اسلام اس لیے آیا کہ قوم بڑی تعداد میں مانگنے نکل پڑی ہو۔ صحیح بات یہ ہے کہ ہم راستے دینے تیار نہیں ہیں۔ قوم لوگ مالدار ہیں، وہ مالدار ہی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مشینری کا زمانہ ہے، لوگ بے روزگار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ روزگار اگر ہم اپنے بھائیوں کو نہیں دیں گے، صحیح راستے ہم نہیں دیں گے تو کوئی اور کیوں دے گا؟ سلائی مشین ہے، اگر کوئی عورت مانگنے آ رہی ہے اس سے پوچھو سلائی آتی ہے؟ مت 200 روپے ایک بار میں 2000 کی سلائی مشین لے کے دے دو۔ دوبارہ اگر آ جائے تو گھر سے بچے کو بھیجو، دیکھ کے آؤ سلائی مشین ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس نے بیچنی ہو تو واپس کر دو گھر سے پھر، کہ تیری عادت بن چکی ہے مانگنے کی، اور پیشہ ور والے دینے والوں کو دینا نہیں چاہیے۔ کتنے بھکاری کروڑ پتی ہیں، کتنے مانگنے والوں کے 6 بینکوں میں کھاتے ہیں اور لاکھوں لاکھ روپے ان کے بینکوں میں جمع ہیں، لیکن ہم ہیں کہ ہمیں مزہ آتا ہے دینے میں ان کو۔
کوئی اگر شریف آدمی کبھی کوئی ادھار مانگ لے تو دیتے نہیں ہے، مر جائے گا. اور 10-10 روپے کر کے پیشہ ور ہمارے یہاں بربڑیا مدرسے کے پاس ایک گاؤں کے لیے آتے ہیں، پورے وہ لگا لیتے ہیں وہاں پہ اپنے پنڈال، کم سے کم 100 فیملی ہوتی ہے، 6 مہینے وہیں پڑے رہتے ہیں. میں نے پوچھا کہاں کے ہو تو بتایا نیر گنج کے پاس ایک گاؤں ہے ہمارا پورا، بڑے بڑے شاندار گھر ہیں ان کے وہاں، ان کا پیشہ ہے مانگتے ہیں بس. اور یہاں سے مانگ کر کے میں نے ان سے پوچھا جو سب سے بڑے بوڑھے تھے بہت موٹے سے، میں چچا کتنا مانگ لیتے ہو؟ 500,000 روپے تو معمولی بات ہے. لے بھائی 500 کی جو دہاڑی بڑی مشکل سے مل رہی آدمی کو کون پسینہ بہا کے، اور یہ چاہتے ہیں اللہ واسطے دے دو. ہم بڑے دیالو ہیں، اپنے گھر میں مزدوری کرنے والے کو 550 نہیں دیں گے، ہم اپنے گھر میں صفائی کرنے والے کو 450 کی جگہ 550 نہیں ملیں گے. مگر یہ آگے یہ ہو گیا، چونکہ یہ آیا پہلے کچیلے کپڑوں میں، یہ آیا وہ لے کر کے کٹورا، یہ دکھ رہا ہے غریب، اور اس کے جو ہمارے گھر میں کھیت میں ہماری دکان میں کام کر رہا وہ نظر ہی نہیں آ رہا ہے کہ یہ بھی غریب ہوگا. صبح سے شام تک ہے مگر اس کی نظر نہیں آئی. وہ نظر آیا، ہمیں اس کو اپنے 5-5 کے سکے دے دیے کہ بھائی میں تو صبح سے شام تک 5-5 روپے دے رہا ہوں. کبھی اندازہ بھی کیا 5-5 سے کتنے ہو گئے؟ یہ ساری چیزیں میں بات کو لمبی نہ کر کے سمیٹتا ہوں، یہ ساری چیزیں خلاصے کے طور پہ عرض کرتا ہوں، یہ ہمیں سمجھنا پڑے گی. بھلے سے کوئی سمجھے نہ سمجھے، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، جتنی بہنیں گھروں میں بیٹھی ہیں وہ سمجھیں، بہنیں مہم چلائیں. جو بیوہ بہنیں ہمارے مدرسے میں ابھی ایڈمیشن ہوئے، کتنی بہنیں وہ آئیں، 5 یا 6 تو میرے سامنے آئی ہیں جن کی طلاقیں ہو چکی ہیں اور شوہروں نے نشے کی عادت کی وجہ سے ان کو طلاق دی، اور وہ معصوم بچے ہیں ان کے ساتھ. میرے ہاں لے کے آئیں، مولوی صاحب ان کو پڑھا لو، ان کا باپ نہیں ہے. میں نے کیا ہوا؟ میں سمجھے ختم ہو گیا کہ ہمیں طلاق دے دی. کیوں دے دی بھائی طلاق؟ کہ نشے کی عادت تھی، مارتا تھا، رات دن ظلم کرتا تھا، کما کے نہیں لاتا تھا، گندے کام کرتا تھا. مجبوراً پھر ایک دن اس نے ہمیں طلاق دے دی. بچوں کا ساتھ ہے، کہاں جائے؟ کہاں رہ رہی ہو؟ کہ کرائے پہ رہ رہی ہے. کوئی کہہ رہی ہے برتن دھو رہی ہوں، کوئی کہہ رہی ہے گھروں پہ پونچھا لگا رہی ہوں. لیکن میں حیران اس بات پر ہوا، اتنا ظلم سہنے کے بعد بھی اس بہن کے دل میں یہ جذبہ ہے کہ بچے کو دین پڑھا لوں، بچے کو قرآن پڑھا لوں. ایسی بیوہ عورتوں کو ہماری بہنیں ڈھونڈیں، محلوں میں تلاش کریں اور گود لے لیں ان کے بچے کہ ہم آپ کے بچوں کی صحیح پرورش کر کے دیں گے. چونکہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا خدا کی قسم اتنا بڑا کام ہے کہ نفلی حج بھی اتنا بڑا کام نہیں. کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کبھی دیکھنا، جو دل میں مزہ آئے گا نا اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. ایسی ان بہنوں کو جن کے گھر اجڑ چکے ہیں، یا تو ان کے نکاح کا انتظام کریں ہمارے یہاں کہ ان کے نکاح ہوں. عجیب بات ہے، کسی کی بیوی کا انتقال ہو جائے تو بڑی فکر ہوتی ہے لوگوں کو کہ جلدی سے نکاح کرا دو، بغیر بیوی کے نہیں رہے گا. اور یہ جو بہنیں میری آپ کے محلوں میں بغیر نکاح کے طلاق شدہ یا جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا، 5-5 10 بہنیں بیٹھی ہیں، ان کے نکاح کی کوئی فکر نہیں ہے. اور یہ جو مرد ہے اس کے نکاح کی فکر بہت. میں نے تو خود دیکھا ہے لوگوں، بیوی مرے ہوئے 1 سال نہیں ہوتا دوسرا نکاح ہو جاتا ہے. اور کتنی عورتیں جن کے 5-5 10 سال شوہروں کو چھوڑے ہوئے یا مرے ہوئے ہو گئے، ان کی نکاح کیوں نہیں ہو رہے بھائی؟ ان کے ہاتھ کوئی کیوں نہیں تھام رہا ہے؟ خدا کی قسم ان بہنوں نے اللہ سے اگر قیامت میں شکایت کر دی تو کیا ہوگا؟ کیسے چلے گی کہانی؟ اگر کوئی بیوی کسی کی رخصت ہو جائے، کسی وجہ سے طلاق اگر ایسی ہو جائے، لڑکا شریک ہے تو ایسی بہنوں کو ان کے گھر نکاح کرانے کی کوششیں تو کریں. یہ کام بہنوں کا ہے مردوں سے زیادہ. گھر میں جو میری مائیں اور بہنیں آئی ہیں میں ان سے درخواست کر رہا ہوں، آپ کے محلے میں کوئی بھی بیوہ یا کوئی بھی طلاق شدہ بہن ہو اس کی خبر لو. سب سے زیادہ حقدار تمہاری محبت کی، مروت کی اور وفا کی وہ ہے. سب سے پہلی کوشش اس کے گھر بسانے کی ہو، اور جب تک گھر نہ بسے گھر کی چھت میں رہ کر اسے روزگار دو. اپنے کپڑے اگر سینا آتے ہو تو ٹیلر کو نہ دو، انہیں دو. کھونپ ادھر جائے تو سلوا لو، کھونپے لگ جائیں تو ان پہ رفو کروا لی جائے. پریس خرید کے دے دو، پریس کے ہی پیسے اگر آئیں گے ایک بیوہ اپنے گھر آرام سے چلا سکتی.
ایک واشنگ مشین لے کر کے دے دو، کپڑے دھوئے گی، تمہارے پریس کر کے دے دے گی. یہ ڈرائی کلین اور بھجانے لائنیں لگانا تھا، 50-60 روپے دے رہے ہیں جناب. کلب بھی تو لگانا ہے، اور کیا لگانا ہے؟ کپڑوں پہ اچھے سے دھو بھی تو ہے، وہ بیوہ بھی تو دھو سکتی ہے جس کا کوئی سہارا نہیں. چاہیے تو کیا نہیں ہو سکتا ہمارے معاشرے میں، سب کچھ ہو سکتا ہے، صرف چاہنے کی دیر ہے. میں واپس آتا ہوں اور باتوں کو پھر سے دہراتا ہوں کیا کیا باتیں کریں گے. پہلی بات، اپنے اپنے گھروں کا ماحول 100% اسلامی بنائیں. اس میں 3 چیزیں کریے. نمبر 1، اپنے گھر میں اٹھنے اور سونے کا نظام سنت کے مطابق بنا لیجیے. رات کو عشاء کے بعد کوئی باکس لگا لیجیے گھر میں، سارے بڑے موبائل اس باکس میں رکھ دیجیے. سارے بڑے موبائل، ایک چھوٹا موبائل بھی رکھا ہو ضرورت کے لیے جو سب کے پاس نمبر ہو، رشتہ داروں کے کامن نمبر، باقی سب کے بند کر دیجیے. عشاء بعد کوئی نہیں چلائے گا، سو جائیے. صبح تہجد میں پورے گھر کو اٹھائیے تاکہ اللہ سے مانگ سکے، اور فجر کی نماز بجماعت ہو. اور فجر کے بعد سارے گھر کے لوگ بیٹھ کر تھوڑا ہی صحیح مگر قرآن کی تلاوت اور اس کا تھوڑا سا ترجمہ پڑھنے کی عادت ہے. نمبر 2، اپنے اپنے گھروں میں آتے جاتے سلام کی عادت پیدا کریں. چاہے 100 بار جائیں مگر سلام کے بغیر گھر میں داخل نہ ہو. اللہ نے قرآن میں منع کیا ہے کہ سلام کیے بغیر گھر میں نہ جایا. اس کی برکت یہ ہوگی، نبی نے فرمایا جو شخص سلام کے ساتھ گھر میں داخل ہوگا اللہ اس کے گھر میں اور روزی میں برکت عطا فرمائے. اللہ اس کے گھر کے رشتوں میں برکت عطا فرما دے گا. یہ ہے دوسرا کام. تیسرا کام، اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ روزانہ ایک وقت متعین کر لیجئے جس میں بچوں کو نبی کی باتیں، صحابہ کی باتیں، اولیاء کرام کی باتیں، وہ قصے، مثلا حضرت یوسف کا، حضرت اسماعیل کے بچپن کا جو قرآن کے قصے ہیں، نبی کے حدیث کے قصے ہیں، آدھا گھنٹہ 20 منٹ سب کو بٹھا کے وہ قصے بتائیں. جب انہیں پتہ چلے گا قرآن کا قصہ یہ ہے، نبی کا قصہ یہ ہے. ہمارے یہاں تو یوٹیوب پہ چھوٹے موٹے قصے والوں کے کروڑوں لوگ دیکھنے والے ہو گئے. قرآن کے قصے کون پڑھے گا؟ صرف یہ 3 کام عرض کر رہا ہوں، 3 کام کریے. چوتھا، ایک اور جو میں نے کہا تھا کہ ہر وہ شخص جو گھر میں جس کے ماں باپ زندہ ہے، گھر میں جائے تو پہلے اپنے ماں باپ کے پاس جائے، ان کی خیریت پوچھے، کچھ دیر ان کے پاس بیٹھے، پھر ان کے ہاتھ پاؤں دبانا ہو تو دبا دے، جو بھی خدمت ہو. اور خاص طور پر اپنے بچوں کے سامنے اپنے ماں باپ کی خدمت کرے تاکہ انہیں عملی سبق ملے. یہ صرف اور بھی بہت سی چیزیں، صرف 4 چیزیں ہیں گھر کے ماحول کو اسلامی بنانے کی. دوسری چیز جو میں نے عرض کی وہ یہ کہ اپنے دلوں کو بڑا کریں، نفرت کو ختم کریں. ہر آن اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے بھائی بہن سب، اور یہ سمجھے کہ نہیں کیا بڑا بن دکھائیں. ابھی اگر رات کو سو گئے اور موت آ گئی تو میاں 4 کاروں پہ جا رہے ہوں گے، وہ بھی ساری کہانی. جب لگے کہ ہم کچھ ہیں وہیں اپنی موت کو یاد کر لو. بس کہہ رہے ہم کچھ ہیں اور مر گئے تو کیا ہوں گے، قبر کے اندھیرے کا گھر ہے ہمارا. بس جہاں لگے کہ ہماری عزت میں کوئی کمی آ رہی ہے، ارے ہمارے نبی تو اتنی بڑی ہستی تھے، نبی تو کبھی دشمنوں کو بھی کچھ نہیں کہتے تھے. یہ تو میری ماں ہے، ساس ہے، بھائی بہن، بھتیجے، چاچا، خالہ، ماموں، میری نند. ایسے سوچیں گے دل بڑا ہوتا چلا جائے گا. پھر ایک وقت یہ آئے گا کہ کسی کی بری بات نہیں بری لگے گی، کسی کی بری بات بری نہیں لگے گی. کئی واقعات ہیں جو میں سنانا نہیں چاہ رہا ہوں اس وقت میں. تیسرا کام، گھر کے اسلامی ماحول کو بنائیں. 4 کام کر لیں. 4 کام. پہلا کام کیا کریں گے انشاءاللہ؟ تقریر یاد بھی تو رہے. کیا کہہ گئے تھے مولانا؟ 1 گھنٹے کی تقریر میں آپ کو یاد بھی کچھ نہ ہو تو کیا پائے گا؟ اسلامی ماحول بنانے کے لیے پہلا کام سونا جاگنا. سونا جاگنا نبی کی سنت کے مطابق ہو. کیا ہے بھائی پہلا کام بولیے؟ سونا جاگنا نبی کی سنت کے مطابق ہو. اور سنت کیا ہے؟ عشاء کے بعد جلدی سونا
کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 2، فجر کی نماز کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور 1-2 آیتوں کا ترجمہ پڑھنا، سب کو لے کے کرنا، کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 2 قرآن کریم کی بول لیجئے، بولنے میں ثواب ملے گا انشاءاللہ، صرف سننے سے کام نہیں چلتا۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، چاہے 1 صفحہ ہو، کتنی بھی نیند آ رہی ہو، آپ شروع میں آدھی نیند میں کر لیجئے، 1 آیت کا ترجمہ پڑھ لیجئے، اللہ کیا کہہ رہا ہے وہ پتہ چل جائے گا، قرآن سے جڑ جائیے۔ نمبر 3 کیا بتایا؟ آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 20 منٹ جو بھی ہو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو وقت دینا، انہیں قرآن و حدیث میں جو سچے قصے ہیں وہ سنا۔ نمبر 4 آتے جاتے گھر میں سلام کرنا، اس کو تو اتنا کریے کہ زبان پہ کوئی بھی مسلمان ملے تو خود آ جائے۔ اور سلام بھی میری بہنیں بڑے ادب کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ والا سلام نہیں چلے گا السلام علیکم، یہ حرام ہے کہنا السلام علیکم، سچ کہنا مان سے، یہ بددعا ہے۔ عورتوں میں جو پڑھی لکھی عورتیں ہیں اس مجمع میں، وہ دوسری بہنوں کے سلام کو درست کرائیں۔ اکثر آپ نے اپنے گھروں میں بھی سنا ہوگا السلام علیکم، السلام علیکم، یہی کوئی اور تو نہیں، میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں۔ سلام ہے السلام علیکم، الف کی شروع والا کلیئر ہو، السلام علیکم، اس کا ترجمہ ہے تم پر سلام کی ہو۔ پڑھیے السلام علیکم، السلام علیکم بھی نہیں، السلام علیکم بھی نہیں۔ ہم مردوں کے سلام بھی بہت خراب ہیں، الف کو زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ نہیں نکالتے کہ شروع کا الف ہے، السلام علیکم نہ، السلام علیکم پورا سلام یہ ہے۔ اگر اس کے ساتھ جوڑ لیں گے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ نبی فرماتے دعا بھی ہو گئی اور 30 نیکیاں بھی کھاتے میں لکھ لی گئی۔ السلام علیکم 10 نیکیاں، ورحمۃ اللہ بھی وبرکاتہ 30، اور نیکیوں کے ساتھ ساتھ یہ دعا ہے۔ اگر قبولیت کا وقت ہوا تو دعا کیا دے دی سامنے والے نے؟ اللہ تجھ پر سلامتی بھیجے، رحمت بھیجے، برکت بھیجے، ہر آپ دعا ہے۔ یہ ہے چوتھا کام۔ پھر اپنے گھر میں اپنے والدین کے ساتھ سب سے پہلے ملاقات کرنا، جانے کے بعد خیریت پوچھنا، ان کی خدمت کرنا تاکہ ہمارے بچوں پہ اس کا اثر پڑے۔ پھر اس کے بعد بہنوں بھائیوں میں دلوں کو بڑا کرنا۔ نبی نے فرمایا جس کی بول چال 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے دنیا کی وجہ سے بن رہی ہو، اور جو بھی دن موت آ جائے سیدھا جہنم میں جائے گا، کتنے پکا نمازی حاجی کیوں نہ ہو۔ ذرا گھروں کے اندازے لگائیے، یہاں پہ بڑا کام خراب ہے، سالوں سال ہو گئے، آنے جانے بند ہیں، بول چالے بند ہیں۔ اب بات تو نبی کی سچی ہے، مانو یا مت مانو، آگ پہ اور انگاروں میں ہریالی تو نہیں اگتی۔ نبی نے جو کہہ دیا کل ہے 3 دن سے زیادہ دنیا کی کسی وجہ سے، دین کی وجہ سے ہو تو الگ بات ہے، کیونکہ یہاں میں شرک کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، سمجھا لیا، اب احتیاط کی وجہ سے اس کی آنا جانا بند کر دیا، یہ جائز ہے، بلکہ یہ ثواب ہے۔ لیکن دنیا کی وجہ سے لین دین یا نام اور عزت کے مسئلے بنا لیے ہوں، یا بچوں کے جھگڑوں میں آنے جانے بول چالے بند، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں نبی نے فرمایا چوتھے دن موت ہوئی سیدھا جہنم میں جائے۔ تو خدا کے لیے اپنے دلوں کو بڑا کریں، بلکہ لوگوں کے دلوں کو ملانے کا کام کریں، جوڑنے کا کام کریں، توڑنے کا کام نہ کریں، اختلاف کا کوئی کام نہ کریں۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے بعد جو کام کرنا ہے وہ اپنے بیچ رہنے والے اپنے تمام بھائیوں کے، خصوصاً اپنے بچوں کی تعلیم اس طرح ہو کہ دنیا کی تعلیم بھی ہو اور دین کی تعلیم بھی، دونوں پائے بہت مضبوط ہو، ایک طرف اسے دنیا بھرپور آتی ہو تو دوسری طرف دین بھی بھرپور آتا ہو۔ اور اسی میں اپنے محلوں میں جو رہنے والے لوگ ہیں اس میں خصوصاً بیوہ
اور یتیم بچے ان کی بھرپور فکر کرنا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو یہ تھا. بس اس واقعے کو سنا کے بعد کو ختم کر دوں گا کہ حضور عید کی نماز پڑھانے جا رہے ہیں. راستے میں تو معصوم بچے دیوار سے لگے ہوئے رو رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو ہم مولویوں کی طرح نہیں، جیسے آج کل ہمیں دینداروں کو تو کچھ نظر ہی نہیں آتا، صرف یہ کہ بس نماز پڑھنی ہے. بہت ہی بڑا عمل ہے نماز، غیر معمولی ہے، بہت بڑا عمل ہے. مگر نماز کے اور گھر کے بیچ میں بھی کچھ عمل ہے. حضور عید کی نماز پڑھانے جا رہے ہیں، دیکھا دو بچے دیوار سے لگے ہوئے رو رہے ہیں. وہاں صحابہ حضور کا انتظار فرما رہے ہیں. حضور نے ان بچوں کی طرف رخ کیا اور پہنچے اور فرمایا بچوں آج تو عید کا دن ہے، سارے بچے تو عید کا جا رہے ہیں اور تم یہ دیوار سے لگے ہوئے رو رہے ہو، یہ کیا بات ہے؟ وہ پلٹے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو عید گاہ ہے ان کے ماں اور باپ ہیں، انہوں نے نہلایا دھلایا، کپڑے ان کے ماں باپ نے بنائے. ہماری تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے، نہلائے کون، دھلائے کون، پہنائے کون، جائے کون لے کر. اس لیے ہم گھر سے باہر آئے، ہم سے رہا نہ گیا. دیکھنے جانے والوں کو دیکھا تو پھر رہا نہ گیا، رونے لگے. اب ایک تو یہ ہوتا ہے کہ 10 روپے آج کے دور کے حساب سے دے دیے جاتے، جاؤ بچے ٹوپی کھاؤ، ہم عید کی نماز پڑھانے بڑی دیر ہو رہی ہے، مقتدی انتظار کر رہے ہیں اور پھر آگے تمہیں گھر کا بتا دو. نبی نے عید کی نماز کو لیٹ کر دیا، صحابہ انتظار کر رہے ہیں اور ان یتیم بچوں کی انگلی پکڑی اور واپس گھر لے کے آ گئے اور اپنی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا عائشہ دیکھو یہ یتیم بچے ہیں اور اس دنیا میں اللہ نے محمد کو یتیموں کا سہارا بنا کے بھیجا. یہ ہو نہیں سکتا کہ محمد کی نظر یتیموں میں پڑ جائے اور محمد وہاں سے گزر جائے. تم انہیں نہلاؤ اور میں فاطمہ کے گھر خبر بھیج رہا ہوں حسن اور حسین کے کپڑے بنا دو، تم انہیں وہ کپڑے پہنا دیں. جتنی دیر میں اپنی عائشہ نے انہیں نہلایا اتنی دیر میں کپڑے آ گئے. وہ کپڑے اپنی عائشہ نے انہیں پہنائے، بالوں میں کنگھی کی اور پھر حضور نے دونوں کو ایک اس گود میں اٹھایا ایک ہاتھ میں اٹھایا. کہ بچوں تمہاری ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں. کہ جی یا رسول اللہ، کہ یہ بتاؤ اگر میں تمہارا باپ بن جاؤں اور عائشہ تمہاری ماں بن جائے تو تم خوش ہو؟ ان کی تو چہروں پہ مسکراہٹ پھیل گئی، تبسم پھیل گئی. یا رسول اللہ ہم سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا جن کو آپ جیسا باپ اور عائشہ اپنی جیسی ماں مل جائے. یہ ہے خبر گیری. پھر حضور انہیں لے کر عید کی نماز پڑھنے گئے. ہم اپنے بچوں کو عید گاہ لے کے جاتے ہیں، جمعے میں جمعے کی نماز جاتے ہیں، بازار والے دن بازار کرنے جاتے ہیں، سودا لے کے آتے ہیں، آموں کے موسم میں آم لے کے آئیں گے، لیچی لے کے آئیں گے، موسم کے پھل تربوز خربوز لے کے آئیں گے. کبھی اپنے محلے میں بسنے والی بیوہ یتیموں کا خیال نہیں. اچھی چلو کتنے ہمارے آپ کے رشتے داروں میں وہ لوگ ہیں، کوئی خلیری، کوئی بھوپیری، ممیری، تیری، چچیری بہنیں بیوائیں. عید کے دن چودھری کے یہاں عید ملنے جائے گا، منسٹر کے یہاں عید ملنے جائے گا، ادھیکاریوں کو سلام کرنے جائے گا، مگر بیواؤں کے یتیموں کے گھر نہیں جائے گا. خدا کی قسم جنت وہاں نہیں، جنت یتیموں کے گھروں میں بھی. ان کی اس طرح فکر کریں جو طریقہ ہم نے بتایا ہے، اپنے اپنے طریقے سے آپ لوگ فکر کریں. کھڑے ہوں، اب وقت نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم غفلت سے کام لیں. کام کو کھڑے ہو. خاص طور پر اس مسجد میں ہمارے مفتی صاحب ہیں، جوان ہیں. اس پورے محلے کے جوانوں سے آج میں پہلی بار کسی جگہ اپیل کر رہا ہوں کہ جوان بچے جڑیں. جو 25-30 سال کے 20 سال کے جوان ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور کام پہ لگیں. آپ کی جوانی بہت قیمتی ہے. خدا کی قسم اپنے فلسطینی بھائیوں کو دیکھو جنہوں نے ہنستے ہنستے اپنی جوانی اللہ کی راہ میں قربان. آج تمہاری جوانی کی ضرورت ہے، یہاں اس قوم کو ضرورت ہے. ہمارے مفتی صاحب کے ساتھ اس محلے کا ایک جوان کھڑا ہو اور وہ آ کے یہ کہے مفتی صاحب میرے پاس اتنے بجے سے اتنے بجے تک کا ٹائم اور یہ میری آمدنی کا اتنا حصہ حاصل ہے، بتائیے اپنے محلے میں کہاں لگاؤں؟ پہلے اپنے محلے کو دیکھ لو. ہر اپنا محلہ دیکھ لے گا، کہیں کوئی پریشانی نہیں. آپ کے آس پاس کے ضلعوں میں ہمارا ضلع بریلی کی طرف دن بدن تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے. پتہ نہیں آپ کے علم میں ہے یا نہیں ہے. دن
دن یہاں گناہوں کی طرف رجحان بڑھ رہا ہے، خاص طور پر زنا اور شراب کی طرف دن بہ دن رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے. ہمیں آپ کو فکر کرنی. پیارے جوان بھائیوں، پیاری میری بہنوں، ابھی اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، آپ کھڑے ہو جائیے، کام کریے. انشاءاللہ اگر ہم کام کریں گے اور یہاں حالات اچھے ہوں گے، ہمارے دیش کا حال بھی اچھا ہوگا. جس قوم، جس دیش کا نوجوان اچھا ہو، وہ دیش بھی اچھا ہوگا. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك الكبرياء كله. اللهم لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اے اللہ گواہی دیتے ہیں تیرے سوا کوئی ہمارا معبود نہیں. رب کریم اقرار کرتے ہیں تیرے پاک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے سچے رسول اور برحق پیغمبر ہیں. اے ہمارے پیارے اللہ، بڑے گناہگار ہیں، خطا کار ہیں. پیارے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. پیارے اللہ گناہوں سے پاک صاف فرما دے. پیارے اللہ تیری نعمتیں ہم پر بے شمار، مگر ہم سے تیری نعمتوں کا حق ادا نہ ہوا. کریم رب، کریم اللہ، کریم اللہ، زندگی جتنی بھی گزرے ہوئے لمحات کی ایک ایک خطا کو معاف فرما دے اور آئندہ زندگی 100% شریعت مطہرہ کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. پیارے اللہ اس ملک میں انصاف کا سویرا فرما دے، ظلم کا خاتمہ فرما دے. اللہ ہماری ہمتیں ٹوٹ چکی ہیں، اللہ تیرے گھر بت خانے میں بدل چکے ہیں. اللہ دشمنوں نے تیرے نبی کی امت پہ ظلم و ستم کی پوری تیاریاں کر رکھی ہیں. ہمارے پاس تجھ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. اللہ اس ملک میں انصاف کا دور واپس فرما، انصاف کے دور کو قائم فرما، ظلم و انصافی کا خاتمہ فرما. اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما. اللہ یہاں ہم جتنے بھی بھائی اور بہنیں آئے ہیں، کریم رب ہمارے آنے کو قبول فرما، چلنے کو ایک ایک قدم کو قبول فرما. ہم سب کے دامن کو اپنی رحمت سے بھر کر گھروں کو واپس فرما. ہماری جائز مرادوں کو پورا فرما، غموں کو خوشیوں میں تبدیل فرما، مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما. اللہ ہم سب کے روزگار میں، کھیتیوں میں، دکانوں میں، مزدور کی مزدوری میں برکت عطا فرما. سب کے روزگار کی دشمنوں کی ہر چال سے حفاظت فرما. جسم میں، مال میں، اپنے سوا موت تک ہر ایک کی محتاجی سے حفاظت فرما. اللہ پیارے جوان بھائی بہنوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. اللہ ہمارے جوان بھائی بہنوں کو، اس امت کے جوانوں کو نبی کا سچا سپاہی بنا، نبی کا سچا عاشق بنا، نبی کے دین کا خادم بنا، نبی کی سنتوں کا پابند ہم سب کو بنا دے. پیارے اللہ جو دعائیں تیرے نبی نے خیر کی مانگی ہے وہ ہمیں بھی نصیب فرما. جن شرور اور فتنوں سے پناہ چاہیے ان سے ہماری بھی حفاظت فرما. اللہ اس محلے کے جن بھائیوں نے، جن بہنوں نے اس پروگرام کے لیے محنت کی، ان کی زندگیوں میں بے پناہ برکتیں عطا فرما. اور یہاں بیٹھے ان بھائیوں کو اور ہم سب کو مرتے دم تک اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. اللہ ہم سب کے گھروں میں جو بھی دنیا سے گئے ہیں سب کی مغفرت فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے صدقے و طفیل قبول فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم